يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الانعام آیا 125 سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. آمین یا رب العالمین. سورۃ الانعام ہے ہمارا جو ہے 8واں پارہ ہے انشاءاللہ، اور ہم اب شروع کرتے ہیں آیت نمبر 125 سے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے کرتے ہیں انشاءاللہ. پس من جسے یورید اللہ یوریدی چاہتا ہے اللہ اللہ ان کے یہدیہ وہ ہدایت دے اسے. جو ہے پروناؤن ہے، ضمیر ہے. یشرح کھول دیتا ہے، صدرہ سینہ اس کا، للاسلامی لیے اسلام کے، اور من جسے یورد وہ چاہتا ہے، ان کے یدلہ وہ گمراہ کر دے اسے، یجعل وہ کر دیتا ہے، صدرہ سینہ اس کا، ضیقاً تنگ، حرجن گھٹا ہوا، کأنما گویا کہ یسعد وہ چڑھتا ہے. اس کو یسعد نہ پڑھیے گا، سواد پہ بھی شد ہے تشدید ہے، عین پہ بھی شد ہے تشدید ہے، تو یسعد وہ چڑھتا ہے، فی السماء آسمان میں، کذالک اسی طرح، یجعلو ڈالتا ہے، اللہ اللہ، الرجس نجاست کو، علی الذین اوپر ان کے جو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے. اب اس کا رننگ ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں. جو پس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یہ ہمارا سبق ہے نا آج کا سبق. اب ہم انشاءاللہ تو آگے دیکھتے ہیں. یہ اس دیکھیں فَمَن یُرِدْ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کلرفل ہے. فَمَن یُرِدِ اللَّهَ اسما اپنا فون ذرا میوٹ کر لو. ہاں، اور مائرہ سے اپنی ممی کی ہیلپ کر دیں، وہ آ نہیں پاتی ہیں کچھ، ان کو وہ ہے زوم پہ. اچھا اب وہ دوسرا اسکرین دکھائیں ذرا عظمیٰ جی. فَمَن یُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ وہ پس جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دینا، جسے چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام اس کے لیے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسلام کے لیے سینہ کھول دیتا ہے. وہ دوسرا امیج ہے نا ہمارا جو باکسز والی امیج ہے ورڈ ٹو ورڈ کا. جی فَمَن اللہ یہدیہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کے نیچے دیکھیں ایرو دیکھیں، یشرح صدرہ للاسلام. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں کہ ہدایت دے اس کے لیے یشرح صدرہ للاسلام، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے اسلام کے لیے سینہ کھول دیتے ہیں جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے
انسان کو دین کی بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، اسلام سے محبت ہو جاتی ہے، ایمان کلامی و خیر کی بات دل میں اترنے لگتی ہے، دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں ایمان کی بات اچھے طریقے سے راسخ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ومئی، اب پنک والا دیکھیں امیج، ومئی یورد ان یدل لہو، اور جس کا لیے اللہ چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ، کیونکہ انسان جب خود ہی نہیں ہدایت لینا چاہتا ہے، قرآن آ جاتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام آ جاتے ہیں، حق کی باتیں آ جاتی ہیں، سب کچھ واضح ہو جاتا ہے، تو انسان ہی نہیں لینا چاہتا ہدایت، بعض لوگوں پہ کتنی محنت کرے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے، جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، وہ اس کے سینے کو تنگ اور گھٹاوا کر دیتے ہیں، ضیقا حرجا، ٹھیک ہے، آج یہ ہم سارے ورڈ سمجھیں گے، تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب سینہ تنگ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، دین کی باتیں بری لگتی ہیں، دینی مجلس میں آنے کا دل نہیں ہوتا ہے، دین کی باتیں سن کے دل گھٹتا ہے، ارے بھائی نماز پڑھو، آپ نے دیکھا، ہاں بھائی اب کتنی بار کہو گے، آپ اپنا پڑھ لیں، آپ اپنا اپنے آپ کو سنبھالیں، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہوتا ہے نا، یا کوئی بھی بات کہہ دیں تو بعض دفعہ اس طرح کے جواب ملتے، تو دین کی باتیں سننے کے لیے دل گھٹتا ہے، دین کی باتیں ایسی مشکل لگتی جیسے کسی نے بلندی پر، جیسے اوپر جانا کسی کو کہے گے آسمان پہ جاؤ تو مشکل ہے نا ہمارے لیے، تو ویسے تو ہم نہیں جا سکتے، تو یہی چیز آیت میں کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، تو جس کا سینہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتے، گمراہی میں جو مبتلا ہوتا ہے اس کو، اس کا سینہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں، تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، اور اس کو حق سے فرار اور نفرت ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو ایسا لگتا ہے کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ کیا کرتے ہیں، رجس، حق سے نفرت، فرار اور ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ضیقاً اور یسعد، اس کو ذرا آپ ہائی لائٹ کریں، دکھائیں، ضیقاً اور یسعد تھا نا ہماری ابھی آیت میں تھا، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، ضیقاً کا مطلب اوپر جو آپ کو نظر آ رہا تھا، ضیقاً تنگ، تنگ ہونا، ٹھیک ہے، اور حرجن گھٹاوا ہونا، ٹھیک ہے، ہاں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، ضیقاً اوپر جو سورۃ الانعام کی آیت 125 جو ہمارا لیسن ہے، اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جس کا دل تنگ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیا ضیقاً، تو جس کا دل تنگ ہو اس کو ہدایت نہیں ملتی، کہ کیونکہ جب انسان بلندی کی طرف جاتا ہے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، یہ جو کرۂ ارض ہے، جو پلانٹ ارتھ ہے، زمین ہے، وہ انسانوں کے لیے موضوع ہے نا، ہم سانس بھی لے سکتے ہیں اور ہمارے لیے اس میں فورس آف گریوٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو جو گمراہ ہوتا ہے اس کا دل جو ہے تنگ ہو جاتا ہے دین کے لیے، تو جس کا دل تنگ ہو اس کو ہدایت نہیں ملتی، کہ جب انسان کیونکہ بلندی کی طرف جاتا ہے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو 1400 سال پہلے قرآن کے نزول کے وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا، کسی کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ اوپر جاتے ہیں تو سانس لینا مشکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ گویا تو اس کا دل ایسے تنگ ہو جاتا ہے جیسے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے اور اس کا سینہ گھٹ رہا ہو، جو اوپر جاتا ہے اس کو سانس کی تنگی کی وجہ سے اس کا سینہ گھٹتا ہے، اسی طرح اللہ نے مثال دی کہ یسعد، کہ وہ اوپر جاتا ہے، تو اوپر جاتا ہے تو اس کا سینہ گھٹتا ہے، دوسرا لفظ ہے نا اوپر، یسعد، تو اس کا سینہ اوپر چڑھتا ہے تو سینہ گھٹتا ہے، اسی طرح مثال دی گئی ان لوگوں کی جن کو دین کی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات سن کر ان کا دل کیا کرتا ہے، کھلنے کی بجائے گھٹنے لگتا ہے، تو اس کے لیے ضیقاً یعنی تنگ ہوتا ہے اس کا دل، اور اس کو دین کی بات ایسے لگتی ہے جیسے اوپر چڑھتا ہے انسان، اونچائی پہ جاتا ہے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک لفظ دیکھتے ہیں آگے، ہمارا یہ تھا حرجن، آپ کی آیت میں تھا حرجن، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے خاندان مدلج کے، اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائے، خاندان مدلج کے ایک بادیہ نشین عرابی سے حرجا کا مفہوم پوچھا، اسکرین دکھا دیں وہ والا، تو اس نے کہا کہ درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس تک پالتو جنگلی جانور یا کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی، اب یہ بیچارے جنگلی جانور ہے یا جانور ہے، وہ تو کیا ہوتے ہیں کہ درختوں سے ہی اپنا پتے وغیرہ لیتے ہیں نا، تو اب
ایسا درخت ہوتا ہے، ہرجن کا مطلب بتایا کسی نے، عمر بن خطاب کو کسی عرابی نے، کسی گاؤں والے نے، کہ ہرجا کا مطلب ہوتا ہے کہ درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس تک پالتو یا جنگلی جانور کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح منافق کے دل تک بھی خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا لفظ تھا کیا تھا؟ دیقن تنگ ہونا، یا سعد اوپر چڑھنا، ہرجن، ہرجن کا کیا مطلب ہوا کہ خیر و بھلائی کی بات جس میں نہ پہنچنا، جو گھٹتا ہے دل، ایسا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا اس میں کوئی حرج نہیں، ہاں نہیں نہیں یہ کام آپ کر لیں ہم آپ کو کر دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی تنگی نہیں، اس میں کوئی گھٹن نہیں، حرج کا لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور اسکرین پہ دیکھیں، کأنما یصعد فی السماء، تو یصعد کو دیکھتے ہیں یعنی اوپر چڑھنا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ کو ایک ورڈ اور بتا دوں، اس سے ہوتا ہے مساد، لڑکوں کا نام ہوتا ہے مساد۔ تو یصعد ہے اوپر چڑھنا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو جو گمراہ ہو جاتا ہے اس کو دین کی بات ایسے مشکل لگتی ہے، اس کا دل ایسا گھٹتا ہے اس سے، اور اس کو ایسی حرج اور تنگی محسوس ہوتی ہے جیسے کہ وہ اوپر چڑھ رہا ہے۔ تو جتنی اوپر آسمان کی طرف جائیں گے تو ایک تو جانا مشکل ہے اور سانس میں مشکل ہو جائے گی۔ تو مساد، اب آپ کی ایلیویٹر ہوتی ہے نا، اس کو انگلش میں مساد کہتے ہیں، یعنی اوپر چڑھنا، اور نام بھی رکھا جاتا ہے لڑکوں کا یصعد سے مساد، لڑکوں کا نام ہوتا ہے۔ تو یعنی جس روز جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں، اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا سینہ اس کے لیے کھول دے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم یہ پھر سے آیت پہ آتے ہیں، اور یہ آپ کو چاروں ورڈ جو ہے نا ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتی ریڈ اسٹیکر سے، دیکھیں۔ ایک تو ہم نے پڑھا دیقن، ٹھیک ہے، دیقن تنگ ہونا، ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ لائن میں دیکھیں۔ پھر ہرجن، یہ دیقن ہو گیا تنگ ہونا، ہرجن، ٹھیک ہے، اور پھر یصعد اوپر چڑھنا۔ اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے لفظ الرجسا، لاسٹ لائن کا دیکھیں، رجسا، الرجسا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے تو یہ چار ورڈ آپ کو بہت اچھی طرح اب یاد ہو گئے کہ کیا کیا مطلب، تو آیت تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آنا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جن کا جو دین کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں، سمجھ نہیں چاہتے، تو رجسا کہتے ہیں نجاست کو۔ اب ہم رجسا کو سمجھتے ہیں، اسکرین پہ آپ توجہ مبذول فرمائیں۔ اب یہ رجسا جو ہے نا، یہ گندگی ان کی سزا ہوتی ہے۔ ان کی سزا کیا ہے؟ کذالک یجعل اللہ رجسا، یہ آپ کی آیت کا ہی ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے۔ کذالک یجعل اللہ رجسا، یعنی رجس کے معنی گندگی کے ہیں۔ ابن زید کہتے ہیں کہ رجس سے مراد عذاب ہے، یعنی ان پر عذاب ہوتا ہے، کیونکہ قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، تو پھر جب قرآن کو نہیں سمجھیں گے، دین پہ نہیں چلیں گے، تو عذاب۔ ابن عباس کہتے ہیں رجس سے مراد شیطان ہے، یعنی اللہ ان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، جو کہ ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ شیطان کے وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برائیوں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو مزین کر کر کے خوبصورت بنا بنا کے دکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، خوبصورت بنا بنا کے دکھاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اور گناہوں کے کاموں میں بڑی لذت ملتی ہے، تو ان پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے، یہ بھی ایک رجس سے گندگی، اور پھر وہ نیک کام کر ہی نہیں پاتے، یعنی ان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور مجاہد کہتے ہیں رجس سے مراد ہر وہ چیز جو خیر سے خالی ہو، تو یہ ان کی سزا ہوتی ہے، جو گمراہی میں ہوتے ہیں، کہ ان کی سزا کیا ہوتی ہے کہ کذالک یجعل اللہ الرجسا، یعنی کہ رجس کے معنی گندگی کے ہیں، عذاب، شیطان کا مسلط ہونا، اور جو ہر خیر سے خالی ہو، خیر کے کام وہ کرتا ہی نہیں، شیطان کی مان کے چلتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے آیت بھی ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ سورۃ الزخرف میں ہم نے یہ آیت نمبر 36 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو آیت میں بھی آ گیا۔ اب ہم نے جتنی ورڈز دیکھے نا، ان کی ہم تطبیق کرتے ہیں انشاءاللہ، تطبیق کرتے ہیں انشاءاللہ میں، کہ اب آج جو تطبیق ہے نا تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ پہلے آیت کو آیت سے ملاتے تھے، حدیث سے حدیث کو بھی ملایا جاتا ہے، وہ بھی آ جائے گا اب آیت کے ہماری انشاءاللہ سبق کے ساتھ۔ اب تطبیق کے صیغے ہیں کچھ، ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اب یشرح، آپ کی فَمَن یُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ یشرح صدرہ للاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے
اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یشرح کھول دینا، یشرح کا مطلب کھول دینا۔ اب ہم یشرح کو ہم دیکھتے ہیں ایک دوسری آیت میں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ دیکھیں یہاں پہ ہے نا اشرح، اشرح کا لفظ ہے نا، تو یشرح اور اشرح یہ تطبیق ہو گئی۔ تو آپ جب بھی کسی کو کوئی بات قرآن کا درس دینے جائیں یا ویسے کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی، دین کی بات بتا رہے ہو کوئی بھی، تو ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھ لیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔ تو ہم نے اس کی تطبیق کی، یشرح ہماری آیت میں آیا ہے، تو یہاں پہ اشرح، ٹھیک ہے، تو یہ تطبیق ہو گئی، ہم نے میچ کیا اس کو۔ پھر ہماری آیت کا لفظ تھا ضیقاً، ہاں دیکھیں یہ جو کالے بلیک میں بھی دکھایا نا آپ کو ابھی انہوں نے جی، اب ضیقاً تھا ہمارا لفظ۔ ضیقاً کا مطلب تنگ ہونا، ومن یرید، اچھا، ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقاً، اللہ جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر دے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضیقاً کو ہم کی تطبیق کرتے ہیں انشاءاللہ، ضیقاً، ٹھیک ہے۔ اب ضیقاً جو ہے اس کے لیے ایک دعا ہے، وہ دعا یوں ہے کہ یہ اللہم دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے پناہ مانگنا، ٹھیک ہے، دنیا کی بھی تنگی سے اور روز قیامت کی بھی تنگی سے۔ اللہم، وہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامت، وہاں آپ نے پڑھا تھا ضیقاً، اب یہاں پہ ہے ضیقی، کہ اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ دعا جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ کھلتی تھی تو دونوں ہاتھوں سے آنکھ کو ملتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ نیچرلی جب اٹھتا ہے نا تو آپ دیکھیں وہ آنکھ کو مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آنکھ کو ملتے تھے، ملنا چاہیے۔ اس کے بعد پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامت، اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضیقی کا ہمارا ہو گیا تطبیق۔ اس کے بعد ایک اور صیغہ ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی، ٹھیک ہے، ضنکا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہی ابھی روگردانی کی بات ہو رہی تھی نا، جو گمراہ ہوتے ہیں، جو اللہ کی مان کے نہیں چلتے، ذکر اذکار نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن میں مزہ نہیں آتا، دین کے مجلسوں میں مزہ نہیں آتا، تو معیشت ضنکن، معیشت کیا ہوتی ہے؟ آپ کی اکنامک ہوتی ہے نا، آپ کی روزی روزگار ہوتا ہے، اور رزق جو ہے وہ ہر چیز رزق ہے اللہ کا، اولاد ہے، بچے ہیں، پیسے ہیں، کام کاج کاروبار سے، جاب سے جو ہمیں رزق ملتا ہے، پیسے آتے ہیں، ہر چیز، والدین ہے، ہر چیز جو اللہ کا رزق ہے۔ تو معیشت ضنک کا، جو میرے یاد سے روگردانی کرے گا، جو میرے ذکر اور درس نصیحت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز اسے اندھا اٹھائیں گے۔ تو 3 ورڈ ہم نے کیے ماشاءاللہ، اس کو آپ اسکرین پہ دیکھیں جو ہم نے تطبیق کی، 3 صیغے کی آج ہم نے نا، ہمیشہ تو ہم وہی ورڈ ملا رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں دنکن تو آپ کی آیت میں تھا، ٹھیک ہے نا، ہماری آیت میں تھا دنکن، نہیں دنکن یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہمارے سبق کے ریفرنس سے، کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے درس سے نصیحت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب کسی طرح روزی میں تنگ ہو سکتی ہے، کہیں بھی تنگی آ سکتی ہے، معاش میں، روزی میں، اولاد میں، بچوں میں، کہیں بھی، مطلب زندگی میں کوئی تنگی آ جانا، ضیقی، اب تنگ یعنی تنگی، اس کے لیے ہم نے دعا پڑھی، اللہ، یا دعا آج یہ پڑھی ہم نے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامت، اے اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر ضیقاً، معیشتاً ضیقاً، کہ میں اس کو کیا کر دوں گا، جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، دنیا کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ معیشت سے آپ روزی روزگار کچھ بھی لے لیں، ٹھیک ہے، معیشت کا تو مطلب ہی ہوتا ہے، تو یہ ہوگا۔ تو آپ سے صبح اٹھنے سے پہلے بستر پر ہی صبح پہلے تو سورۃ آل عمران کی 11 آیتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
لآیات لأولی الابرار، یہ ساری لے کے سورۃ آل عمران کی آخری 11 آیات پوری پڑھتے تھے. اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ، یہ سارے کلمات. پھر اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامتی، اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جب ہم باتھ روم تک جانے تک اتنا تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ہو جاتا ہے نا، صحیح ہے. تو یہ 3 آپ کے ورڈ تھے، دنکن، دیقی اور دیقن. ٹھیک ہے، پھر سے اسکرین پہ دیکھ لیں، ہم نے تطبیق کی. کیا تھا؟ دنکن جو کہ آج آپ کا تنگ، اور دیقی تنگ 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 یا تنگی، اور دیقن تنگ. ٹھیک ہے، تو آپ کی آیت سے آج ہم نے اتنی تطبیق کی. تو یہ آیت میں یہ تھا ہمارا کہ جو شخص جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے سینہ کیوں کہا کہ دل جو ہے سینے میں ہوتا ہے. تو اصل میں سینے سے مراد کہ دل کو کشادہ کر دیتے، دل میں اسلام کے لیے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی، دین کو سمجھنا، اس پہ چلنا. اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتے ہیں، جس کو گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، کیسے تنگ کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اس کو تنگ کر دیتے ہیں. حرجن، وہ گھٹتا ہے، اس کا سینہ گھٹتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، اور جو ہے آسمان کی طرف اس کو چڑھ رہی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں، اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے، اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا سینہ اس کے لیے کھول دے. اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتے ہیں. رجسن کی آپ نے بہت اچھی ہم نے ابھی تفسیر دیکھی، اسکرین پہ دیکھی تھی. یعنی جس طرح سینہ تنگ کر دیتا ہے، اس طرح رزق میں مبتلا کر دیتا ہے. رزق جو ہے گندگی ہے، عذاب ہے، شیطان کا مسلط ہونا ہے، اور جو ہے رزق کا معنی ہوتا ہے کہ ہر خیر سے وہ خالی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کا ارادہ جسے ہدایت کرنے کا ہوتا ہے، اس پر نیکی کے راستے اللہ تعالیٰ آسان ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یعنی اللہ ان کے سینے اسلام کی طرف کھول دیتا ہے اور انہیں اپنا نور عطا فرماتا ہے. جب اسلام کے لیے سینہ کھل جاتا ہے تو اس میں ظاہر نور بھر جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور آیت میں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبِّبْ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ، یہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی اور اسے تمہارے دلوں کو زینت دار بنا دیا. اور اب آگے ہم یہ دعا بھی دیکھیں گے کہ زینت کی دعا ہوتی ہے. جب اب دعائیں بھی ہم اس میں آج بہت دیکھیں گے. آج اس میں ہمارا دعائیں کا سیشن ہے کہ اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین. اور کفر اور فسق اور نافرمانی تمہارے دلوں میں کراہت ڈال دی، یہی لوگ راہ یافتہ اور نیک بخت ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا دل ایمان اور توحید کی طرف کشادہ ہو جاتا ہے، کھلا ہو جاتا ہے، اس میں فراخی ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب سے زیادہ دانا کون سا مومن ہے، سب سے زیادہ عقلمند کون سا مومن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ موت کو یاد رکھنے والا اور سب سے زیادہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاریاں کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے کہ ہم موت کی تیاریاں کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی بابت سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل میں ایک نور ڈال دیا جاتا ہے جس سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے. اچھا اب آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو مثال دی تھی ایک بزرگ کی، کہ اتنا وہ ان کا ایمان مضبوط ہوتا، ایسا شرح صد ان کو عطا ہوتا اللہ کی طرف سے، سینے میں ایک نور ہوتا ہے اور ایک جو ہے دل اللہ تعالیٰ ان کا ایمان کے لیے کھول دیتا ہے جیسے کہ اس آیت میں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ پہ اتنا توکل، بھروسہ اس قدر ہوتا ہے کہ چاہے کتنی بھی مشکل میں وہ لوگ ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سکون ان کو ہوتا ہے زندگی میں. جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے ایک بزرگ کا واقعہ بتایا کہ وہ ان کے شاگرد آ کے کہتے ہیں کہ
اے استاد گرامی آپ کو اتنا نفع ہوا ہے کہ آپ کی تجارت میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا الحمدللہ. پھر ایک دفعہ آتے کہتے ہیں کہ اتنا نقصان ہوا ہے کہ اس کا تو ازالہ ہی نہیں ہو سکتا تجارت میں. تو پھر کہتے ہیں الحمدللہ. اب شاگرد ان سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو خوشخبری دی تب بھی آپ نے جو ہے کہا الحمدللہ, اور جب ہم اتنے بڑا نقصان بتا رہے ہیں, بہت زیادہ فائدے پہ بھی الحمدللہ, نقصان بتا رہے ہیں تب بھی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ, کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب نفع ہوا, خوشخبری آئے, تب بھی اپنے دل کے حال کو ٹٹولا کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو وہ الحمدللہ. پھر جب میں نے دیکھا اتنا بڑا نقصان ہوا تب بھی میں نے دیکھا وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے, تب بھی میں نے دیکھا میرے دل کو ٹٹولا الحمدللہ. تو ایک قرار اور سکون ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سب جو کچھ آیا, اچھائی بھی خیر بھی ملی اللہ کی طرف سے, اور جو ہے کوئی نقصان بھی ہو گیا زندگی میں تو اللہ کی طرف سے. تو یہی بات یہاں بتا جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کے بارے میں کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ شرح صدر کیا ہوتا ہے, ایک نور ڈال دیتا ہے جس سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ہمیں علم کی کمی ہوتی ہے نا, تو مجھے تو ایک دفعہ یوں لگا کہ کیسی عجیب ہے, اتنی بڑی چیز گھر میں ہو گئی, سکون سے بیٹھی ہوئی. وہ اصل میں دل میں اللہ سے دعا لا علمی تھی نا میری, یا ہماری لا علمی ہوتے ایسے اللہ والوں کے لیے ہم باتیں کر رہے ہوتے تو ان کو فکر ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اللہ پہ توکل ہوتا ہے. وہ دل میں رو بھی رہتے ہیں, گڑ گڑا بھی رہتے ہیں, دعا بھی کر, لیکن وہ ہائے واویلے لوگوں سے نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ ہی اس مشکل کو ٹالے گا. تو اللہ کی طرف سے ایک نور ڈال دیا جاتا ہے جس سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے دین کے لیے, عبادات کے لیے, فرض نمازوں کے لیے, نفل نمازوں کے لیے, نفل روزوں کے لیے, ہر چیز کے لیے. اور حقوق العباد, حقوق اللہ, دونوں اللہ سے بھی احسان کے درجے پہ عبادت کرتا ہے, اور بندوں سے بھی اس کا معاملہ بہت اچھا ہوتا ہے. لوگوں نے اس کی نشانی دریافت کی کہ اس کی نشانی کیا ہے, تو فرمایا جنت کی طرف جھکنا. یعنی ایسا ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ کے رسول کہ اس کے دل میں نور ڈال دیا گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کی طرف جھکنا اور اس کی جانب رغبت کامل رکھنا, اور دنیا کے فریب سے بھاگنا اور الگ ہونا. پھر وہ دنیا میں بس اتنا ہی برتتا جتنی دنیا کی ضرورت ہوتی, اور موت کے آنے سے پہلے تیاریاں کرنا. تو ضیقن اور حرجن کا جو لفظ آیا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں ان کا دل تو اس میں ایسا نور نہیں ہوتا, وہ گھٹتا ہے, اس میں تنگی اور حرج پیدا ہو جاتی ہے. یا دونوں کے ایک ہی معنی, یعنی تنگ جو ہدایت کے لیے نہ کھلے اور ایمان اس میں جگہ نہ پائے, ضیقن اور حرجن. ایک مرتبہ یہی بات ابھی آپ نے پڑھی نا کہ ایک مرتبہ ایک بادیہ نشین بزرگ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حرجہ کے بارے میں دریافت فرمایا. تو اس نے کہا کہ یہ ایک درخت ہوتا ہے جس کے پاس نہ تو چروائے جاتے ہیں نہ جانور وحشی وغیرہ جا سکتے. آپ نے فرمایا سچ ہے, ایسا ہی منافق کا دل ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھلائی جگہ پاتی ہی نہیں. ابن عباس کا قول ہے کہ اسلام باوجود آسان اور کشادہ ہونے کے اسے سخت اور تنگ معلوم ہوتا ہے. حالانکہ اسلام کتنا آسان ہے, کتنا آسانی سے ساری عبادات بھی ہو جاتی, سب کچھ ہو جاتا, لیکن اس کو تنگ رکھتا ہے گمراہ کو. جو گمراہ ہوتا ہے, جو خود قرآن میں ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ من حرج وما جعل علیکم من الدین فی الدین من حرج وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی, لیکن منافق کا شکی دل اس نعمت سے محروم رہتا ہے. اسے لا الہ الا اللہ کا اقرار ایک مصیبت معلوم ہوتی. جیسے ابو جہل, جیسے آپ سسم پہاڑی پہ چڑھے, صفا کی پہاڑی پہ, اور کہا کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ میرے پیچھے دشمن, اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو تم یقین لاؤ گے؟ سب نے کہا کہ بالکل, آپ تو امین اور صادق ہیں. لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اس کلمے کو پڑھو, یعنی وہ آپ سسم کو نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کہتے تھے نا, کہ آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں. لیکن جیسے ہی اسلام پیش کیا, فرمایا لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے رسول ہے. تو وہ عربی دانتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ لا کا مطلب کیا ہے, کہ ہمارے تو سارے حلوے ماندے پڑ جائیں گے, جو ہم مجاور ہیں خانہ کعبہ کے, اور بگڑی ہوئی شکل تھی دین کی, وہ دین پہ نہیں تھے, سب ملاوٹ کر دی تھی, طواف بھی ننگے کرتے تھے, لیکن وہ مجاور تھے, حج بھی ہوتا تھا, سب بدل گیا تھا, سب کچھ وہ صحیح روح تو تھی نہیں ہر چیز کی. تو ان کو پتا تھا کہ جو سونے کے ہرن آتے ہیں اور نذرانے آتے ہیں, اور جو ہم لوگ سرداری جو ہماری یہ سب ختم ہو جائے گی. تو لا الہ الا اللہ
اس کو اچھا نہیں لگا ابو جہل کو، اس نے کہا تبلک، دونوں ہاتھ تباہ ہوں آپ وسلم کے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً صورت نازل کر دی استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ تبت یا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تباہ ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے. تو واقعی وہ بھی تباہ ہوا، وہ بھی تباہ ہو اس کے دونوں ہاتھ. تو اس کے دونوں ہرن بھی سونے کے ناکام ہے، اس کے دونوں بچے، دو بیٹے بھی ناکام ہیں. انہوں نے اس کی لاش کو گڑنے سڑنے کے لیے مکہ سے باہر پھینک دیا. اور جب ان سے کہا گیا کہ اب تو اس میں سران کی سی بو ہو گئی ہے، تو حبشیوں نے لکڑی سے اس کو اس میں ڈال دیا گڑے میں. تو اسے لا الہ الا اللہ کا اقرار ایک مصیبت معلوم ہوتی. جیسے کسی پر آسمان کی چڑھائی مشکل ہو، آسمان پہ چڑھنا بہت مشکل ہے، وہ تو ہوائی جہاز سے ہم سفر کر لیتے ہیں، لیکن خود اگر ہم چڑھنا چاہیں تو نہیں چڑھ سکتے. اور پھر ہوائی جہاز بھی ایک لمٹ میں، ایک 7ویں آسمان تک تو کوئی نہیں جا سکتا نا، سوائے معراج کے آپ سسم کو جو ہوئی تھی. جیسے وہ اس کے بس کی، جیسی کسی پر آسمان کی چڑھائی مشکل ہو، جیسے وہ اس کے لیے بس کی بات ہی نہیں، ایسے اس کے لیے ایمان ہو جاتا ہے. اسی طرح توحید و ایمان بھی اس کے قبضے سے باہر ہے، بس مردہ دل والے کبھی بھی اسلام قبول نہیں کرتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بے ایمانوں پر شیاطین مقرر کر دیتا ہے، رس گندگی، جو انہیں بہکاتے رہتے ہیں اور خیر سے ان کے دل کو تنگ کرتے رہتے ہیں. نحوست ان پر برستی رہتی ہے اور عذاب ان پر اتر آتے ہیں. یہ آپ نے بھی سنا، میں نے تو اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے بہت سنا ہے کہ ارے ارے جلدی اٹھو، ارے وضو کرو، ارے نماز پڑھو، نحوست طاری ہو جائے گی. آپ سب نے یقیناً سنا ہوگا اپنے والدین سے نا. تو نحوست شیطان کی طرف سے جو ہوتی ہے نا، دل ان کے تنگ ہوتے ہیں، نحوست ان پر بستی رہتی ہے اور عذاب ان پر اتر آتے. تو ہمیں بھی ڈرایا جاتا تھا جلدی جلدی وضو کرو، جلدی نماز پڑھو، جلدی نحوست طاری ہو جائے گی. تو یہ حال ان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اسکرین پر کہ اللہ سمری، اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں. آپ نے آیت 125 میں پڑھا، اور اس کا تو پورا ٹاپک گیا ہے ماشاءاللہ. آپ نے تو پچھلی دفعہ اس پہ پورا ایک لیکچر ہمارا تھا نا اس پہ ماشاءاللہ. اچھا، جنہوں نے جو نہیں تھے وہ ضرور اس کی ہے نا ریکارڈنگ سن لیں. اسلام کے لیے سینہ کھلنے سے کیا مراد ہے، شرح صدر کیسے ہوتا ہے. شرح صدر ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو دین کی سمجھ آنے لگتی ہے، اسلام سے محبت ہو جاتی ہے، ایمان، بھلائی اور خیر کی بات دل میں اترنے لگتی ہے، دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کے لیے بہت آسان تھا. ان سے کہا گیا جنگ احد تیار ہے، کھڑی ہے جنگ. تو ایک صحابی نے کہا مجھے تو احد کے اس پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور میدان میں کود پڑے. اور ایک آدمی نے کہا میں جنگ میں چلا جاؤں یا کلمہ پڑھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے کلمہ پڑھ لو، اور جب وہ جنگ میں کود پڑا اور وہ شہید ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اعمال کم تھے اور اجر زیادہ ہو گیا. تو یہ ہے اخلاص. کیونکہ اس وقت فرنٹ پہ ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی، کیونکہ لو اسلحہ کم تھا، سامان جنگ کم تھا، لوگ کم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا اجر دیا، کلمہ پڑھتا ہے اخلاص نیت سے، میدان جنگ میں کود جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، جنت مل جاتی، شہید ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کی پچھلی کسی آیت میں بھی تھا کہ ایک آدمی آیا، ایک شخص آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا اللہ کے رسول میں اتنا ایسا سفر طے کر کے آیا ہوں، حتیٰ کہ رسد بھی ختم ہو گیا، خوراک بھی ختم ہو گئی، میں نے پتے کھائے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ کے لیے آیا ہوں، میں کلمہ شہادت پڑھنے آیا ہوں، دین اسلام قبول کرنے آیا ہوں، ایمان کے لیے آیا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، اور یہ پڑھتے ہی اس کے، وہ اونٹ پہ تھا، اس کے اونٹ کا پیر جو ہے چوہے کے بل میں چلا گیا، وہ اونٹ سے گر گیا، اور اس کی وہ گر گیا، وہ ختم ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا فرمایا کہ عمل کم تھے اور اجر زیادہ تھے. یا اللہ ہمارے اعمال بہت کم ہے، الہ العالمین ہمارے اتنے عمل نہیں ہے، ہمیں ایسے بڑے بڑے اجر دے دیجیے اللہ، ہم پہ بھی اپنی رحمت کر دیجیے. اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک لا یملک الا انت. یہ دعا بھی خوب مانگا کرے. پچھلے ہمارے 10ویں اسکرین پہ بھی شیئر ہوئی تھی. تو اخلاص نیت ہونے چاہیے، اور دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے. جس طرح ابھی میں نے 2-3 واقعات آپ کو بتائے. انسان کے دل میں ایمان کی بات اچھے طریقے سے راسخ ہو جاتی ہے کہ میں اگر دین کی مان کے چلوں گی تو جنت میں جاؤں گی. جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ احد کے پہاڑیوں سے تو مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور میں جو تھے ایک صحابی تھے، ان کا کیا ہوا تھا کہ ان کا نکاح، ان کی شادی ہوئی تھی، اور ان کی بیوی نے بتایا جیسی جنگ کا اناؤنسمنٹ، انہوں نے تو غسل جنابت بھی نہیں کیا، اور وہ فوراً میدان جنگ میں کود پڑے.
تو آپ وسلم نے کہا دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے سب نے دیکھا کہ ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جنابت کے غسل کی بھی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا آج دین کو ضرورت ہے. ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، غسل جنابت ان پہ لازم تھا. وہ میدان میں کود پڑے جنگ کے، تو کیا ہوا کہ فرشتے ان کو نہلانے کے لیے پانی لائے تھے. یہ ایمان تھا. انسان کے دل میں ایمان کی بات اچھے طریقے سے راسخ ہو جاتی ہے. پھر دیکھتے ہیں اسلام کے لیے سیلا تنگ ہونے سے کیا مراد ہے. ضیقن ہے نا، آپ کا لفظ تھا ضیقن حرجن. تو اسلام کے لیے سینہ تنگ ہونے سے مراد ہے دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، دین کی باتیں بری لگتی. ہاں بھائی اپنے آپ کو دیکھ لیں، کر لیں. بہت آپ کہہ چکی نماز ہم پڑھ لیں گے، بہت آپ کہہ چکی، بہت میسیجز آپ کے آگے، اب آپ کو بلاک کر دیں گے. آپ تو ہمیں ہر وقت میسیج کر رہی تھی کہ درس میں آ جائیں، درس میں آ جائیں، واٹس ایپ ہی کر رہی ہوتی ہے. تو اتنا اللہ کا ذکر کرنا، اتنا ذکر کی طرف بلانا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو دیوانہ ہو گئے، تو مجنون ہو گیا. تو جو لوگ جن کا سینہ تنگ ہوتا ہے، دین کی باتیں بری لگتی ہیں، دینی مجلس میں دل نہیں لگتا، دین کی باتیں سن کے دل گھٹتا ہے، وہ آپ کے درس کو شیئر نہیں کریں گے، لائک نہیں کریں گے، آگے بھیجیں گے نہیں. دین کی باتیں ایسی مشکل لگنا جیسے کسی بلندی پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے. اور 1400 سال پہلے کسی کو نہیں پتا تھا، اللہ نے قرآن میں بتا دی کہ اس کو دین کی باتیں ایسے مشکل لگتی جیسے بلندی پہ جو سائنس بتا رہی کہ جتنا آپ اوپر جائیں گے تو دم گھٹتا ہے، سانس لینا مشکل ہوتا ہے. ایسی مشکل اس کو لگتی ہے دین کی باتیں، ایسی مشکل لگتی جیسے کسی بلندی پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے. اچھا، اسلام کے لیے سینہ کھلنے کی کیا علامت ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ابھی تفسیر میں بھی آپ نے پڑھا، دنیا کے گھروں سے زیادہ آخرت کے گھر کی چاہت اور فکر لگ جاتی ہے. اور میں نے لٹرلی ایسی خواتین کو جو دیکھا جو مٹیریلسٹک تھیں، جب دین کی طرف آئے، میرے ساتھ ہی پڑھنے والیاں ہوتی تھی میری بہنیں پیاری پیاری. تو اب پتہ نہیں کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بچوں کی تعلیم کے لیے، اس کے لیے امیگریشن آ جاتی. تو اتنے پیارے پیارے مہنگے مہنگے ڈیکوریشن کو پیسز کو، رگز ہیں، کارپیٹس ہیں، بالکل ہمارے گھر کو ہم سجائیں، لیکن وہ ان میں ٹائم لگاتی تھی بہت زیادہ، ہر وقت اسی کی شاپنگ کرنا، اسی کی کرنا. ایک وقت آیا میں نے دیکھا کہ واقعی انہوں نے بس گھر کو صاف ستھرا رکھنا، اتنی چیزیں رکھنا جس سے گھر کے کام کاج چل جائیں. اور ظاہر بچیوں والے گھر ہے، رشتے بھی آتے ہیں، گھر بھی خوبصورت لگے. لیکن وہ ایک کریز تھا نا، وہ ان لوگوں کا ختم ہو گیا کہ دنیا کے گھروں سے زیادہ آخرت کے گھر کی چاہت اور فکر لگ جاتی ہے. انسان کے اندر دنیا سے بے نیازی آ جاتی ہے. مل گیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ملا تو بھی ٹھیک ہے. ارے مجھے تو بس جنت الفردوس میں جگہ مل جائے. ربی ابن لی عندک بیتن فی الجنت، یہ کس کی دعا ہے جو ابھی میں نے پڑھی؟ یہ حضرت فرعون آسیہ کی کی وائف کے پرورش ابھی بھی کی آسیہ حضرت کی دعا ہے. آسیہ. بی بی آسیہ کی. میں نے کہا جھنجھوڑی سب جاگتی، میری بہنیں ماشاءاللہ بہت دل سے سنتی ہے. اللہ کا کلام ہے، کیوں نہ اللہ نے شرائع صدر دیا ہے، جبھی تو ہم جمع ہوتے ہیں. ہمیں شرائع صدر دے دے اللہ، اور دے دے اور کھول دے دل، اور آخرت کی رغبت آ جاتی. ٹھیک ہے، اب آپ سوچیں گے یہ دعا، یہ آیت کتنی، مطلب اس کی تفسیر کتنی لمبی جا رہی ہے، اس کے ایکسپلینیشن کتنے ہیں، اس کے ورڈز کتنے عجیب ہو رہی. تو آخرت کی طرف رغبت آ جاتی. موت کے آنے سے پہلے انسان موت کی تیاری کرنے لگتا ہے، کسی سے برا سلوک نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا کہ نہیں ایک دن موت کا مقرر ہے، آج میں یہاں بچ جاؤں گی. بے معنی نہیں، امانت میں خیانت نہیں، جھوٹ نہیں، منافقت نہیں. منافقت کی 4 نشانیاں ہیں، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جھوٹ نہیں بولوں گی، یہ تو منافقت کی نشانی ہے. جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی اس میں خیانت نہیں، میں خیانت نہیں کروں گی. کسی نے دیا ہے تو میں کھول کے دیکھوں گی نہیں. کسی نے کہا ہے جا کے انڈیا پاکستان میں یہ پرفیوم دے دینا، میں اس کو نہیں چھڑکوں گی، میں ایک خرید کے چھڑک کے دیکھ لوں گی یہ کیسا ہے، کیونکہ تو امانت میں خیانت ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اور میں گالی گلوچ نہیں کروں گی. قولوا للناس حسنا، یہ تو منافقت کی علامت ہے، وہ بدتمیزی کرتا ہے، برے کلمات بولتا ہے. میں تو قرآن میں پڑھتی ہوں، میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں. قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرو، نرم طریقے سے بات کرو. میں تو ایسی بات کروں گی. اور جو ہے میں ویزا تمہنا خانہ، یہ تو منافقت کی نشانی، جب وعدہ کرتا ہے خلافی کرتا ہے. میں نہیں وعدہ خلافی کروں گی. ہاں بھول ہو گئی ہے فون کرنے کے لیے، میں نے کہا تھا میں معافی مانگ لیتی ہوں اپنی بہن سے، میری بہن میں بھول گئی تھی. تو اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے بھول سے کیا، وعدہ خلافی نہیں ہوئے. تو وہ حقوق اللہ، حقوق العباد اس کے بہت اچھے ہوتے ہیں. انسان جو ہے موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتے. ایک جنازہ گزر رہا تھا تو کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے، تو ایک بزرگ تھے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ یہ چھوڑو بھائی کس کا جنازہ ہے، تم نے اس کی تیاری کی، آج تم کسی کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، تم کسی کی نماز جنازہ پر کل تمہاری پڑھی جائے گی. تو وہ موت کی تیاری کرتا ہے. اب اس کے بعد اب میری بہنوں یہ دعا کا سیشن ہے. اس شرائع صدر سے اتنی دعائیں ہیں.
تو ہم یہ دعائیں بھی پڑھ لیتے ہیں. پڑھنے کا مطلب ہے ہم مانگ لیتے ہیں اور آمین بھی بولتے جائیں گے, اور پھر یہ سب کو آتی بھی ہیں. لیکن کیا ہے کہ آیات سے کنیکٹ کر کے نا ہمارے اس وقت وہ قبولیت کی گھڑی ہے, تو ہمیں ایک یاد دہانی بھی ہو جائے گی اور دعا بھی ہو جائے گی اور اس کی عادی بھی ہم ہو جائیں گے. تو قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شرح صدر سے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہوں اس کو شرح صدر دے دیتا ہوں, اس کا سینہ کھول دیتا ہوں. تو یہ دعا بہت مانگا کرے جب بھی آپ قرآن پڑھنے بیٹھیں, سمجھنے بیٹھیں, تو یہ دعا کرے. جب بھی آپ درس دینے بیٹھیں, کسی کو بات سمجھانے بیٹھیں, تو یہ دعا مانگے. ویسے بھی کوئی دنیا کی بھی بات ہے, بعض دفعہ ایک مشکل کھڑی ہو جاتی ہے گھر میں, کبھی بچوں کے ساتھ, کبھی شوہر کے ساتھ, کبھی رشتہ داروں کے ساتھ, وہ بات سمجھ کے نہیں دے, تو دل ہی دل میں یہ پڑھ لیں تو کیا ہوگا, بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی, وہاں ان تک ان کو سمجھ میں آ جائے گی. تو ربی اشرح لی صدری, تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, پروردگار میرا سینہ کھول دے. تو دیکھیں لی میں یا ہے, صدری میں یا ہے, یعنی میرا میرا میرا, یعنی ربی اشرح لی صدری, پروردگار میرا سینہ کھول دے. ویسر لی امری, اب دیکھیں لی میں یا ہے, امری میں یا ہے, اور میرے کام کو میرے لیے آسان کریے. میرے 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 لیے, ٹھیک ہے, یا ہے. واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کی گرہ کھول دے, سلجھا دے. تو واحلل ہوتا ہے کھول دینا, ٹھیک ہے. آپ حل کرتے ہیں کسی چیز کو, شکر ڈال کے اس کو حل کرتے ہیں نا چمچے سے, ٹھیک ہے نا, اس کو گھولتے ہیں نا, تو میری زبان کی گرہ سلجھا دے. واحلل یعنی کھول دے, تو میری زبان کی گرہ. عقدۃ النکاح کرتے ہیں, نکاح کو کہتے ہیں نا عقدۃ النکاح, نکاح کا عقد باندھنا, عقد باندھنا. تو عقد کیا ہوتا ہے, باندھنا. تو گرہ کیا ہوتی ہے, گرہ کو باندھا جاتا ہے نا, تو عقدۃ النکاح, تو عقد ہوتا ہے گرہ. تو میری زبان کی گرہ یا گاٹ جو ہوتی ہے, جو ناٹ جو ہوتی ہے, وہ سلجھا دے, اس کو کھول دے. وہ کیسے گرہ لگ جاتی ہے, گرہ اس طرح لگتی ہے کہ بعض لوگوں کو بہت علم ہوتا ہے, آتا ہوتا ہے, لیکن ایک گرہ لگی ہوتی ہے, بولتے نہیں. محفل میں بھی سوال کیا جائے, کلاس میں بھی, جیسے ہماری کلاس چلی, تو وہ آتا بہت ہوتا ہے, علم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, مگر جواب نہیں دے رہے ہوتے ہیں, ایک گرہ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے گرہ. دوسرا گرہ یہ ہوتی ہے کہ بولنے جاؤ, جو جیسے بولنے والا ہوتا ہے, تو جوامع الکلام نہیں, کلام نہیں ہوتا, جامع کلام نہیں ہوتا, کمپریہنسو بات جو ہوتی ہے وہ سمجھا نہیں پا رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پڑھ لیں گے تو آپ بات سمجھا بھی پائیں گی, آپ کا کلام بھی مؤثر, اثر کرنے والا بھی ہو جائے گا, افیکٹو بھی ہو جائے گا, اور آپ کو بولنے کے لیے الفاظ بھی اچھے مل جائیں گے. کہ بہت, ایک تو آدمی کوئی بات بہت لمبی کرتا ہے, اتنا ایکسپلینیشن دیتا ہے, اور بات سمجھا نہیں پاتا. ایک آدمی ہوتا ہے اتنا کمپریہنسو, اتنا چھوٹا جملہ بولتا ہے, بات سمجھ میں آ جاتی, اثر کر جاتی ہے. تو میری زبان کی گرہ کھول دے, میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے, ٹھیک ہے. عقد کہتے ہیں گرہ کو. اور وہ اس میں بھی آتا ہے نا سورۃ الناس اور فلق میں بھی, کہ وہ گرہ باندھتی ہیں, جادو کی گرہ, ٹھیک ہے. پھر لسانی, میری زبان, اچھا. پھر یا اللہ میری زبان کو گرہ کو کھول دے, میری زبان کی گرہ سلجھا دے. کیوں؟ یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری بات سمجھ. فقہ سے, یفقہوا, فا قافا, فقہ سے. فقہ ہوتا ہے نا, فقہی مسئلے ہوتے ہیں, کہ جرابیں آپ ساکس پہن لیں گی تو کیا ہوگا, کہ آپ نے ایک وضو کیا, ساکس پہنا, تو دوسرا اگلے وضو 24 گھنٹے تک آپ کیا کریں, اس کو مسح کر لیں. تو فقہ کی بھی بات ہے. تو یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. تو یہ ساری دعا ہے کہ اللہ میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اسلام کے لیے, اور میرے کام کو آسان کر دے, جو میں دین کا درس دینے جا رہی ہوں, یا میں خود دین کو سمجھ رہی ہوں, اور میری زبان کی گرہ کو کھول دیں, تاکہ لوگ میری یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی دروز شروع ہوتے ہیں, تو جتنے بھی داعی اللہ کا کام کرتے ہیں, وہ یہ دعا پڑھ کے درس کو شروع کرتے ہیں, کہیں بھی آپ دیکھ لیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہماری دوسری دعا ہے آج کی, دنیا, آمین بولتے ہیں, ربی اشرح لی پہ آمین, ہر اس پہ آمین بولتے جائیں. دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے پناہ مانگنا. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامت. اے اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ بستر پر سورۃ آل عمران کی آخری 11 آیات پڑھتے تھے, اور پھر جو ہے وہ یہ دعا بھی پڑھ لیتے تھے کہ اللہ دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے پناہ چاہتے ہیں. دنیا میں بھی تنگی ہو جاتی ہے, رزق کی تنگی ہو جاتی ہے, کوئی مصیبت آفات آ جاتی ہیں, بہت سارا کی تنگیاں آ جاتی ہے,
اور پھر جو ہے قیامت کی تنگی تو آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ بچائے کہ حشر کا روز ہی اتنا بڑا ہوگا کہ وہ لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور جو ایمان والے ہوگے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، جس کا آپ وسلم نے بھی سمجھایا، ابھی ہمیں تفسیر میں پڑھا کہ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی کیا علامت ہے، تو کہا کہ کیا ہوگا، وہ جنت کی طرف سے رغبت ہو جائے گی، دین سے رغبت ہو جائے گی، دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی، اور دل میں ایک نور ہوگا۔ تو جب دنیا سے بے رغبتی ہوگی، جب نور ہوگا، جبھی تو دنیا سے بے رغبتی ہوگی نا، کہ دنیا کے نقصان ہوتے چلے جائے، اور اللہ، اور پھر خمسہ مصیبت پہ بھروسہ ہوگا۔ سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے کہ 5 مصیبتیں، خمسہ مصیبت، 5 مصیبتیں تو آئیں گی، جان کا نقصان، اموات ہو جائیں گی، بیماریاں ہو جائے گی، دنیا میں آؤ تو میں اٹھا بھی لوں گا، تمہارے پیاروں کو لے بھی لوں گا تو صبر آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور مال میں رزق میں، فروٹ میں، ثمر میں، کھیتیوں میں، اولاد میں، سب میں ہوگی، تو وہ ایک نور ہوگا، اس پہ صبر آ جائے گا کہ یہ تو اللہ کا امتحان ہے، میں تو آیا ہوں اسی امتحان کے لیے نا، اور دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی، دنیا کی کوئی چیز چلے جانے پہ انسان ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ نے بیٹے کی وفات پہ، کہ ابراہیم آنکھیں رو رہی ہیں، اور واقعی آنسو جاری ہو گئے تھے، تو نم ہو گئی تھی آنکھیں، لیکن ہم تو وہی کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے، سکھایا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر حال میں صبر صبر صبر، تو وہ ایک شرح صدر ہو جاتا ہے، نور کی کیفیت آ جاتی ہے، اللہ کے رسول نے نشانی بتائی کہ وہ دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روز قیامت کی تنگی سے بھی ہمیں بچائے، کیونکہ حشر کا روز پھر نیک لوگوں کے لیے جو اس طرح کے ہوں گے، جن کو شرح صدر عطا ہوگا، جن کو دنیا سے بے رغبتی ہوگی، جن کے دلوں میں نور ہوگا، اور اللہ کی عبادات کو بہت اچھی طرح سے حسن طریقے، احسان کے لیول پر ادا کرتے ہوں گے، خوشی و خضوع کے ساتھ، ذل و تذلل کے ساتھ، اور پھر کیا ہوگا کہ ان کو حشر کا روز جو 50 ہماری دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، ان کے لیے ایسے ہوگا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، اللہم اجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو بستر پہ اٹھنے سے پہلے سورۃ آل عمران کی آیت پڑھتے تھے، پھر یہ والی دعا پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کتنا شارٹ ہے، یہ پڑھ کے اٹھتے۔ میں نے دیکھا تھا، حالانکہ یہاں ہمارے تو کارلائل کے ہمارے تو اپارٹمنٹ بہت چھوٹے ہیں، باتھ روم بھی قریب ہے، میں نے کہا دیکھا اتنا تو پڑھ ہی لیتی ہوں میں، ہو جاتا ہے اتنا تو، اور یہ والی دعا بھی، اس کو گرا سے باندھ لیں، اس دعا کا اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو بھی پڑھا کریں، کیونکہ ہمیں ضرور بچنا ہے، دنیا میں بھی تنگی سے بچیں گے، ہر طرح کی تنگی ہو سکتی ہے، اور قیامت کی تنگی سے بھی، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک حشر کا روز بھی میں نے آپ کو۔ پھر دل میں نور پیدا کرنے کی دعا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر، کیونکہ شرح صدر سے بات چلی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نور پیدا کر دے، اور پوری دعا جو ہے اس کی یہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری جو ورچوئل ٹیچر ہیں عظمیٰ جی ہے، کوئی ایسی چیز کو لیتی ہی نہیں، آپ کو دکھائیں گی نہیں اسکرین پہ، جب تک حوالے نہ ہو، حدیث کے ریفرنسز نہ ہو، تو بڑی آتھینٹک چیزیں۔ تو چلے اب میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں سب لوگ، عربک میں پڑھتے پہلے دعائے نور، کیونکہ پرسرات پار کرنے کے لیے ہمیں نور چاہیے ہوگا۔ آپ نے پڑھا تھا کہ کسی کو اللہ کوئی بجلی کی تیزی سے نور پار کر لے گا، کسی کے جو صرف گھٹنوں تک نور ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک نور ہوگا، تو ہمیں تو پورا نور چاہیے نا۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، ٹھیک ہے، انمیوٹ ہیں آپ لوگ، پھر بھی پڑھیں، وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وعاظم لي نورا اللہم آتنی نورا۔ سب لوگ زور سے بولے اپنے اپنے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا اب ہم اس کا آمین یا رب جی اللہم آمین۔ اردو ترجمہ
اے اللہ ڈال دے میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، بنا دے میرے لیے نور، میری زبان میں نور، آمین بولتے جائیے، بنا دے میرے پٹھے نورانی، میرا گوشت نورانی، میرا خون نورانی، میرے بال نورانی، میری جلد نورانی، اور ڈال دے میرے نفس میں نور، اور بڑھا دے میرے لیے نور۔ اے اللہ مجھے نور عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ یا الہی اس آیت نمبر 125 میں ہم نے پڑھا آمین یا رب۔ نور ہوگا، شرائع صدر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے نشانیاں بتائی کہ اس کے دل میں اللہ ایک نور ڈال دیتا ہے، نور کی نشانی بتائی کہ وہ جنت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یا اللہ یہ تفسیروں میں اللہ آپ کے اور اللہ کے آپ رسول کی باتیں سنی ہم نے اللہ، اور پڑھی اور جانی اور سمجھی، اور وہ نور عطا ہو جاتا ہے۔ وہ نور کی نشانی یہ ہے کہ اس کو جنت سے رغبت ہو جاتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے، اور پل صراط پہ ہمیں پورا نور دیجیے گا، ہم بجلی کی تیزی سے پار کر جائے لا، ہم صدمہ نہ اٹھائیں جیسے وہ لوگ کچھ ہوں گے حدیث مبارک سے وہ صدمہ اٹھائیں گے اور گرتے پڑتے چلیں گے، اور کچھ تو آخر تک جائیں گے اور ابھی پل صراط پار ہونے کو ہی ہوگا کہ اس کے ساتھ ہی دوزخ چپکی ہوئی ہوگی، اس میں مقناطیسی قوت ہوگی اور وہ اس میں چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائیے گا، اللہم لا تجلنا منہم، ان میں سے نہ بنائیے گا، ہمیں پار کرا دیجیے گا۔ ابھی ہمارے دنیا میں بھی ہمیں اس نور کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں پورا نور دے دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، یہ تو قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ آپ تو فرماتے ہیں جو اکیلے میں یاد کرتا ہے میں اکیلے میں یاد کرتا ہوں، جو محفل میں یاد کرتا ہے میں اسے ملأ الاعلیٰ میں اس سے اچھی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ آپ کی بات سے کس کی بات سچی ہے، اب ہمیں ملأ الاعلیٰ میں یاد کر رہے ہیں۔ اب ہم سورۃ تحریم سے بھی یاد دعا کر لیتے ہیں، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ بھی منگوا رہے ہیں، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا سکھا دی کہ نور پورا چاہیے ہوگا، اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے سلامت دل کا سوال کرنا، واسألک قلبا سلیما، اے اللہ ہم آپ سے قلب سلیم کا سوال کرتے ہیں، جس دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، جس کا قلب سلیم ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ یا الہی ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے۔ پھر دعا مانگتے ہیں یا کیونکہ دل جو ہے پلٹنے والی چیز ہے، تو دل کے لیے دعا مانگا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھے، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے گا ہمارے دل کو، کیونکہ خواہشات دلوں سے اٹھتی ہے، عقل تو کہہ رہی ہوتی ہے، دل کہے گا کیونکہ گناہ کے کام میں ابھی ہم نے پڑھا نا بڑی لذت ہوتی ہے، شیطان مزین کر کر کے دکھاتا ہے۔ موسیقی کتنی بار لوگ کہتے ہیں موسیقی جو ہے میوزک جو ہے روح کی غذا ہے، اللہ تعالیٰ ہم نے وہ حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ کان میں سیسا پگھلایا جائے گا، دل کہے گا بڑا مزہ آ رہا ہے، ارے اللہ سب تو سن رہے تم بھی سن لو، اور بہت اچھا لگتا ہے موسیقی اور گانے بہت وہ ہوتے ہیں، اور جس سے کان میں سیسا پگھلا، عقل کہتی نہیں، ایک دین کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے قرآن کا پاؤ کہتا ہے نہیں، عقل کہتی میں تو پھر یہ تو میرے تو کان میں سیسا پگھلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو میں ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ تو دل میں وسوسے بھی شیطان دل میں ڈالتا ہے، تو دل ایک ایسی جگہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ دل جو ہے انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اگر صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور انسان کے ظاہر اعمال بھی صحیح رہیں گے، اور وہ کیا ہے، وہ تمہارا دل ہے، تو اس کو صحیح رکھنے کی دعا کریں، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، اور ہم سب مل کے پڑھ لیتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ قلوبنا اس لیے میں نے کہا قلب کی جمع کہ ہم بہت ساری بہنیں بیٹھی ہیں، اس وقت دعا کریں، آمین یا رب العالمین۔ اے دلوں کے لٹنے پلٹنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھیں۔ پھر دوسری دعا، اللہم مصرف القلوبی صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دیجئے۔ دل کی حالت بدلتی بھی رہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں
کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، اور اس کی مثال تو اس پر کی سی ہے جو پرندوں کا پر ہوتا ہے نا، اس کی سی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لگا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے، کبھی سیدھا کبھی الٹا، تو کبھی سیدھا ہو جاتا ہے کبھی الٹا ہوتا ہے۔ تو یہ دو دعائیں تو گرا سے باندھ لیں، مجھے معلوم ہے آپ لوگ پڑھتی رہتی ہیں، لیکن ایک یاد دہانی ہے، یہ تو ایک ذکر ہے، محفل ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ایک تذکرہ ہے۔ یہ محفلیں تو ایک تذکرہ اور ذکر اور نصیحت ہوتی ہیں، جس کا ڈوز ہمیں چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ دوا کا ڈوز نہیں لیں گی، کوئی بھی مرض ہے تو وہ مرض بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمیں اس ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن کو کھول کھول کے پڑھو، قرآن میں نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، شفاعت ہے، بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، ایک دل کی طرح ہے، وہ اسے پھیر دیتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ اللہ ہمارے دل آپ کی اطاعت میں لگ جائیں، شیطان کے چنگل میں جو مزین بنا بنا کے چیزوں کو خوبصورت بنا بنا کے دکھاتا ہے اس میں نہ لگے، اور اس کے شیطان کی پیروی نہ کرے، ورنہ شرک ہو جائے۔ پچھلی آیتوں میں پچھلے سبق میں بھی یہی پڑھا تھا نا کہ شرک ہو جائے گا۔ بس اللہ ہم آپ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، ان کی پیروی کریں، اطیعوا اللہ و رسول۔ اچھا، اس کے بعد دل کی طہارت کی دعا وہ بھی مانگ لیتے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے پاک کر دیجئے، جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کر دیا جاتا ہے، اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق و مغرب میں۔ مجھے یہ دعا اتنی پسند ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ کتنی زبردست دعا ہے کہ میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ ہم تو ملا بھی نہیں سکتے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بڑا ہے مشرق اور کتنا بڑا مغرب ہے، اس کا تو ہم احاطہ نہیں کر سکتے، ہماری سوچ بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی دعا آمین یا رب العالمین میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ دعا ہم ثنا میں بھی پڑھتے، تھوڑا سا الفاظ یہی ہیں لیکن تھوڑا سا نیچے کا جملہ اوپر ہے، اوپر کا جملہ، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح یہ دعا ہے۔ دعا الاستفتاح، دعا الاستفتاح فی الصلاۃ، یعنی کہ نماز میں کی اوپننگ دعا، ٹھیک ہے، دعا ایٹ دا اسٹارٹ آف دا پریئر، دعا الاستفتاح فی الصلاۃ۔ تو یہ آپ جیسے تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے ہم پڑھتے، تکبیرہ تحریمہ کے بعد اللہ اکبر کے بعد ثنا میں پڑھتے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے بعد ثنا میں پڑھنے کی دعا۔ اب مجھے بتائے کوئی انمیوٹ کر کے تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جی اللہ اکبر ہے، جب آپ نماز شروع کرتی تو تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں۔ تکبیر، اس کو تحریمہ کیوں کہا گیا؟ تکبیر کا مطلب تو اللہ اکبر، تحریمہ کیوں کہا گیا؟ کوئی بتائے گا اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب آپ جیسے ہی اللہ اکبر میں اور آپ کہتے ہیں نماز پڑھنے والا، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم پر وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو اللہ اکبر نماز کی نیت باندھنے سے پہلے اور اللہ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کا، آپ جتنی بھی بیل کی گھنٹیاں ہوں گی آپ نہیں جائیں گی، آپ کو پتہ ہے آپ تکبیر تحریمہ کہہ چکی، اللہ اکبر کہہ دیا، آپ نے نماز شروع کر دی ہے، اب آپ کچھ نہیں کریں گی۔ تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا میں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر آپ نے کبھی ثنا پڑھتی ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو یہ دوسری دعا ہے، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی بجائے یہ پڑھ لیں، کیونکہ اب بائی ڈیفالٹ وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دعائیں ہم بدلیں گے نا تو ہماری توجہ نماز میں ہوگی اور خشوع و خضوع آئے گا۔ تو اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من الخطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ تو آپ وہ یہ والی یاد کر لیں گے نا، نماز والی ثنا میں پڑھنے کے لیے 2 ہاتھ باندھ کے، تو اللہ اکبر کے بعد تو وہ یہ والی بھی یاد ہو جائے گی جو ابھی آپ نے پچھلی پڑھی، دل کی طہارت کی دعا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا ہم اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔
اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرقی والمغربی، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری ڈال دے جیسی تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کی ہے۔ اور دعائیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا، تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔ اس کے بعد ہے کتنی اچھی دعا ہے کہ مشرق اور مغرب جتنی میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دیں، یعنی میں گناہ کروں ہی نہ۔ اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اور اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسے کہ سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ ڈالتی ہیں نا، بلیچ ڈالتی ہیں، کلوریکس ڈالتی ہیں، اور پتہ نہیں کس کس طرح کے اسپرے ڈالتی ہیں تاکہ وہ وائٹ کپڑے پہ سے دھبا نکل جائے نا، کتنی کتنی چیزیں ملتی ہیں نا۔ تو بعض دفعہ وہ آسانی کے لیے آپ اسپرے کر دیتی، بعض دفعہ اس کو بھگو دیتی ہیں بلیچ اور کلوریکس میں۔ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک گرم تھیراپی ہوتی ہے اور ایک کولڈ تھیراپی، ایک ہاٹ تھیراپی۔ آپ کو کوئی زخم یا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے کولڈ پیڈز رکھیں گی، ہے نا، برف اور اولے، دیکھیں تو۔ اور ایک تھیراپی کوئی ڈاکٹرز کہتے ہیں، پہلے زیادہ تر ہاٹ کو ہیٹنگ پیڈ کو کہا جاتا تھا، اب آج کل تھوڑا ٹھنڈے کا بھی آئے، تھوڑا کیا نہیں مطلب ایک تھیراپی میڈیکل آ گئی۔ تو میرے گناہ برف اولو، میرے گناہ پانی سے بھی دھلتے ہیں، برف سے بھی، اولوں سے بھی دھو ڈال۔ اب دیکھیں پانی سے بھی زیادہ چیز ہے، برف ٹھنڈا ہوتا ہے، اولے جو سب گر رہے ہوتے ہیں جو یہاں تو آپ اولوں کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں، ایسے ملک میں رہتی ہیں، یہاں تو برف اور اولے گرتے رہتے ہیں نا، چھوٹی سنو بھی اور وہ باریک باریک بھی گرتی رہتی۔ تو یہ اپنی نماز میں یاد کر لیں، جن کو یاد ہے ان کے لیے ریویژن ہو گیا، جن کو نہیں یاد ہے یاد کر لیں۔ تو ہم لوگ آیتیں تھوڑی نئی نئی یاد کرتے ہیں، صورتیں، آیتیں اور دعائیں بھی نماز کی، تو خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اب رٹ گئی ہیں بائی ڈیفالٹ، وہ نکلتی جاتی بولتے جاتے ہیں، اور بعد دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بول رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، کیا پڑھ، ان کے بھی معنی سیکھیں، ان کو بھی بولیں۔ سب کی فضیلت ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اس کی بھی بہت فضیلت ہے، اس کی بھی بہت فضیلت، لیکن ہمیں آنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی اوتھینٹک ہے، صحیح بخاری 744، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب حدیث بھی آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ہمارا اور کنوکشن ہو گیا اس پر، اس دعا پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ پڑھتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے، تکبیر تحریمہ پڑھتے، اللہ اکبر، پھر قرات ہوتی ہے اللہ اکبر کے بعد، تو آپ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے بعد تھوڑی دیر چپ رہتے۔ تو ابو ذر نے کہا میں سمجھتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا، یا رسول اللہ آپ پر میرے بابا فدا، آپ اس تکبیر اور قرات کے درمیان کی خاموشی کے بیچ میں کیا پڑھتے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے خاموش رہتے تھے قرات سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرقی والمغربی، اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، یہ پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر جتنی مشرق و مغرب میں ہے، اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک ہوتا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال، یعنی پانی سے بھی بڑھ کر چیز، ٹھیک ہے۔ تو آمین یا رب العالمین، سب بولیں زور سے۔ اب دل سے غل نکالنے کی دعا، آپ کو پتہ ہے پل صراط پار ہو گیا، بجلی کی تیزی سے اللہ ان میں سے بنا دے، ہم صدمہ نہ اٹھائے، ہم پار کر لیں، پار ہو گیا، اب جنت میں جانے والے بن گئے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کنترا سے گزاریں گے، وہ بھی ایک پل ہے جس سے ہمارے جو بھائی بہنوں کے خلاف دنیا میں جو غل تھے، بغض تھے، وہ حسد تھی، جیلسی تھی، یعنی دل بالکل صاف ہوگا، اس پر سے گزاریں گے۔ تو دل سے غل نکالنا، تو اس پہ سے گزاریں گے اللہ تعالیٰ وہاں بھی، تو دنیا میں بھی دعا ہمیں سکھا دی ہے کہ یہ دعا مانگ لے، دل سے غل نکالنے کی دعا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں، یعنی دیکھیں ہم جتنے لوگ چلے گئے ہیں ایمان لا کے ہم سے پہلے، کتنے اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔
ان سب بھائیوں کو بخش دے. اب اس میں مذکر کا صیغہ ہوتا ہے، ہمیشہ میل فارم میں بات ہوتی ہے، میسکولن فارم میں، لیکن اس میں فیمنن عورتیں بھی آ جاتی ہیں. اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. غل نہ رکھ، بغض نہ رکھ. یہ سورۃ الحشر کی آیت 10 ہے. سورۃ الحشر میں بہت تفصیل سے ہم نے پڑھی ہے ماشاء اللہ. اب کرنے کے کام کیا ہے کہ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائیں. ردیت باللہ ربًا، اے اللہ میں آپ کے رب ہونے پر راضی ہوں. وبالاسلام دینا، اے اللہ میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. وبی محمد رسول النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہے ردیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. انشاءاللہ ہم نے یہ دعا پڑھی، آمین یا رب العالمین. ہمارے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی. اس کو پڑھتے رہیے، بہت پڑھتے رہیے. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ الیوم، سورۃ المائدہ آیت 3، سورۃ المائدہ بہت تفصیل سے ہم نے پڑھی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا. یا الہی ہم نے دعا پڑھ لی، ہم دین اسلام کو، اسلام ہونے پہ ہم راضی ہیں. اے اللہ ہم آپ کے رب ہونے پہ راضی ہیں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب اتنی ہم نے دعائیں مانگی ہے تو ہم یہ بھی سمجھ لیں اور جان رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے. ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. تو کہاں آتے اللہ تعالیٰ؟ برکت والے رب کہاں آتے؟ آسمان دنیا پر. اللہ تعالیٰ تو 7ویں آسمان پہ ہے. اللہ کی کرسی جو کہاں ہے؟ اللہ کا تھرون کہاں ہے؟ اللہ کے عرش پہ 7ویں آسمان پہ. لیکن اللہ تعالیٰ جب آخری تہائی، رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو ہماری آسمان دنیا پر آتے ہیں. جو اوپر اٹھا کے جہاں ہمیں چاند ستارے نظر آتے ہیں وہ ہمارا آسمان دنیا، اس پر تجلی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے، میں یدعونی فاستجب لہ، میں اس کی دعا قبول کروں گا. میں یدعونی فاستجب لہ، کوئی دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں. کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں. میں یسألنی فأوتیہ، میں یسألنی فأوتیہ، سوال سے، یسألنی سوال سے، سین سوال سے، کہ کوئی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے دوں. میں یستغفرنی فاغفر لہ، میں یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں. 3 سوال اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے، پھر خود ہی جواب دیتے ہیں میں اس کی دعا قبول کروں. کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کو دوں. کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے میں اس کو بخش دوں. سب کچھ تو ہے اس میں آ گیا کہ اس دعا کرو میں دوں گا، مجھ سے مانگو سوال کرو میں عطا کروں گا، مجھ سے بخشش طلب کرو میں بخش دوں گا، جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا. تو کیوں نہ ہم مانگ لیں. تہجدوں کو اٹھ کے، آج کل تو بہت سردیوں کا دن ہے، بہت آپ اٹھ سکتی ہے آرام سے اور پڑھ سکتی ہے. آج تو شاید 5:25 پہ ایسے تھی اذان، تو ہم تھوڑا سا بھی اٹھ جائیں، 4:45 اٹھ جائیں، 5 اٹھ جائیں یا جلدی اٹھ جائیں تھوڑا. تو اب اگلی دعا پڑھتے ہیں. اللہم، تو کیوں نہ ہم دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، اے اللہ ہم کو ایمان کے زیور سے آراستہ رکھ اور ہم کو رہنما و ہدایت یافتہ بنا دے. مجھے یہ دعا اتنی پسند ہے. اس کا ایک اور ترجمہ اس طرح بھی کیا گیا ہے کہ اللہم زینا بزینت الایمان، اے اللہ ہمیں ایمان کے زینت سے مزین کر دے، یعنی خوبصورت، ہمیں ایمان کی خوبصورتی سے خوبصورت بنا دے. اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے. ٹھیک ہے.
اور یہاں پہ ہے اللہ ہم کو ایمان کے زیور سے آراستہ کر دے. اب ہم نے زیور تو پہن لیے, سلور پہنا ہے ماشاءاللہ, ساس نے بھی دیا, ماں نے بھی دیا, میکے سے بھی آیا, سسرال سے بھی آیا, ساری زندگی شوہر نے بھی بنا کے بیچاروں نے کسی موقع پہ ہمیں دیا. الحمدللہ محنت کرتے سارے دن, گولڈ ہے, سلور ہے, پلیٹینم ہے, ڈائمنڈ ہے, ایمرلڈ ہے, روبی ہے, گولڈ ہے, سفائر ہے, میچنگ جویلری بھی ہے نا, سارے پتھر بھی ہے الحمدللہ. تو اب اللہ ہم کو ایمان کے زیور سے آراستہ کر دے, اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے. ہمیں زیوروں نے تو بہت مزین کیا, بہت زینتیں دی ہمارے زیوروں نے, اب اللہ ہم کو ایمان کے زیور سے آراستہ پیراستہ کر دے, ایمان کی زینت سے مزین کر دے. آمین یا رب العالمین. اب اگلا حصہ دیکھیں, وَجَعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ, اور ہم کو رہنما و ہدایت یافتہ بنا دے. اگر ہم یہ ہدایت یافتہ ہوں گے, ہدایت مل جائے گی, جیسے کہ آج کی آیت میں پڑھا کہ شرح صدر ہو جائے گا, سینہ کھل جائے گا اسلام کے لیے, تو پھر رہنما بھی بنیں گے نا, رہنمائی بھی کریں گے, لوگوں کو بھی راستہ دکھائیں گے, لوگوں کو بھی تبلیغ کریں گے, دعوت دیں گے اور دین کو سکھائیں گے, پڑھائیں گے. تو پہلے تو خود کو ہدایت ہو جائے, ہدایت مل جائے, پھر رہنما بنیں گے, ٹیچر بنیں گے, سکھائیں گے, سمجھائیں گے, پڑھائیں گے. اور اب بھی جو بھی آپ سیکھ کے جاتی پڑھائیں, رہنمائی کریں, سب کو راستہ دکھائیں. رہنما کون ہوتا ہے؟ جو راستہ دکھاتا ہے. تو اس کا دوسرا مطلب یہاں تو ہے کیا ہوا ہے, ہم کو رہنما و ہدایت یافتہ بنا دے. وَجَعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ, ہمیں جو ہے ہدایت یافتہ کا بھی اس کا ایک اور مطلب ہے کہ ہمیں ہدایت یافتہ کا بھی امام بنا دے. وَجَعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ, کہ ہدایت یافتہ کا بھی امام بنا, جو ہدایت والے ہیں نا اس سے بھی آگے کر دے, ان کا بھی امام بنا دے. اور ایسا ہوتا ہے ایک علم والے کے اوپر دوسرا علم والا ہوتا ہے, ایک علم والا کہتا ہے یہ, دوسرا اس کو کریکٹ کرتا ہے کہ نہیں یہ بھی فقہ میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے نا. ایک علم سے آگے فقہ بھی ہوتا ہے, علامہ فقیہ فی الدین نا. ایک تو آپ بیسک نالج لیتے ہیں, پھر آپ ایڈوانس نالج لے لیتے ہیں. تو ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے, اللہ سب عالموں کے اوپر عالم ہے. وفوق فی کل ذی علم علیم, اللہ کے لیے آتا ہے نا, وفوق کل ذی علم علیم, کہ ہر ذی علم کے اوپر ایک علیم ہے, ایک جاننے والا اللہ ہے. عالم, اللہ بہت زیادہ عالم ہے. تو اللہم زینا, مجھے بہت یہ دعا پسند ہے, اور یہ اس کا حوالہ بھی ہمارے پاس ہے, سنن النسائی حدیث 1307, اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. ہداۃ مہتدین. چلے ہم اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں ہمارا. سوری آپ کا ٹائم لمبا گیا. اچھا, اب اتنی ساری دعائیں کیوں مانگی گئی؟ اس لیے مانگی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے, حاصل ہے, نچوڑ ہے. جتنی آپ عبادت کرتے ہیں اس کا مغز جو برین ہوتا ہے, دماغ, ہمارے ذہن میں بھی دماغ ہی ہے تو ہم چل رہے ہیں نا, ایک اہم حصہ ہے, بہت اہم ہے. دماغ نہ ہو تو انسان پیرالائز ہو جائے, بستر پہ گر جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے, یہ حاصل ہے, نچوڑ ہے. تو ضرور عبادت کرنے کے بعد دعا مانگا کرے, قبول ہوتی ہے. تلاوت کے بعد مانگا کرے, نماز, ٹھیک ہے نا, تلاوت کرنے کے بعد, تمام عبادت کرنے کے بعد, تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ضرور دعا مانگا کرے. چلیں ہم اس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیک و ثابک و خیر الثواب. اللہ آپ کو اس میں برکت دے. آمین یا رب العالمین. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ کہیں گے اتنا لمبا یہ ٹاپک تھا ہی ایسا نا, شرح صدر اللہ تعالیٰ کو دے دے. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت مزہ آیا, ماشاء جی اللہ. کیا کہہ رہی ہیں؟ بہت مزہ آیا. میں نے کہا ماشاء اللہ بہت ہی اچھا لگا, بہت یہ اچھا. آنٹی السلام علیکم. بہت بہت اچھا لگا, بہت ہی اچھا لگا. اور جی جزاک اللہ, اللہ بس قبول کرے آپ لوگ کا آنا. آمین آمین. جزاک ہم نے مانگی قبول کر لے. اگر آپ نے اس کا پچھلا پارٹ بھی نہیں سنا ہے تو اس کو بھی سنیے نا, جی ٹاپک آنٹی پورا. ایسا کر سکتی ہیں علما باجی کہ مجھے جتنی دعائیں ہیں نا مجھے بھیجنا. سوری میں یہ ہمیشہ اینڈ پہ بولتی ہوں, نہیں لیکن اچھا, میں مائرہ بھیج دوں گی تمہارے اس پہ بھیج دوں گی پرائیویٹ نا. جی پلیز, کیونکہ نا میں ساتھ ساتھ صفائیاں اور ساتھ ساتھ سن رہی تھی. اچھا تو اچھا اچھا, ورنہ تو ویسے تو ریکارڈنگ تم دیکھو گی تو اس میں تو تمہیں سب مل جائے گا نا, لیکن جی چلو بھیج دیں گے تمہیں. ٹھیک ہے, اگر آسانی ہو تو بھیج دیں, نہیں تو ہاں کبھی. ہاں, نہیں 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 بھیج